بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک اور پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے اپنے مالک کے پاس جا کر حال سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت اور گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ تاجر بولا، جب روضہ رسول پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بیزار ہوں۔ اگر یہ میرا پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے مالک کی گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا تھا۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ روضہ رسول کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت اور گستاخ مالک کا پیغام حضور کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ نے سبز رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جسم عطر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور کے دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے۔ حضور کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور کی ہیبت اور رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے خوشبخت انسان، انشاءاللہ تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب اپنے مالک کے پاس پہنچو تو اسے کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق سے بیزار ہیں۔ پھر فرمایا، جان لے، جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا۔ مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ اس نے کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں سے بیزار ہے، تو میری بات سن کر وہ بدبخت اور نامراد کہہ مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کی کہ ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا، اور عصر کی نماز سے قبل وہ گستاخ اور نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ سے شکایت کی کہ فلاں شخص آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا، کس کو؟ میں نے کہا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو۔ آپ نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ میں نے چھری لی
اور اسے لٹا کر خواب میں ہی اسے ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ صاف کرنے لگا کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو اس کی گردن پر ذبح کے نشان کی جگہ نشان موجود تھا۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔